اس سے متعلق دو چیزیں اور ہیں جن کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ایک ہے جس کو عربی میں معدن کہا جاتا ہے، ہم اس کو اردو میں کان کہتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین نے اس زمین کے اندر کچھ چیزوں کو زمین کے پیدا کرتے وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایسے کچھ خزانے یا کچھ معدنیات اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے ہیں، جیسے لوہا ہے نا، یہ کہ سونے چاندی کے بعض اجزاء ہے جو زمین کے اندر ہے، کوئلہ ہے نا، یا یہ کہ یہ تیل جو بہت بڑی مقدار میں زمین کے اندر موجود ہے، گیس ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا معادن کہلاتی ہیں۔ معدن عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی آتے ہیں ٹھہرنے کے، یعنی باقی رہنے کے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جنت کو جنات عدن کہا، یعنی وہ جنت جو ہمیشہ باقی رہنے والی، تو اسی سے یہ لفظ معدن بنا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اس کے زکوٰۃ کے سلسلے میں عام طور پہ علماء کے یہاں جو صحیح اور راجح قول یہ ہے کہ اس کی مقدار جو بھی ہو، اس کا 5واں حصہ اگر کسی انسان کو کوئی معدن یا اس طرح کی چیز زمین میں اس کی اپنی ملکیت کی زمین میں حاصل ہوتی ہے اور وہ اس کو نکالتا ہے، تو اس کا 5واں حصہ جو ہے خمس، یہ زکوٰۃ کے طور پہ اس کو ادا کرے اور اس کے بعد باقی استعمال کرے۔ ویسے آج کے زمانے میں جو معدنیات ہیں، زمین کے اندر جو چیزیں ہیں، اگر وہ کہیں پہ ظاہر ہوتی ہے تو ہماری یعنی اسلامی حکومت میں یہ اہتمام کیا گیا ہے کہ فوری طور پہ حکومت کو اس کی اطلاع دی جائے اور وہ چیزیں جو ہے نا حکومت کے علم میں لانے کے بعد ملک کے مفاد کے لیے اس کا استعمال کیا جائے اور اس کا معاوضہ جو ہے نا زمین کے مالک کو یا اس کے جس کے حصے میں ہے اس کو اس کا حصہ دیا جائے یا اس کی قیمت جو ہے اس کو ادا کی جائے۔ تو یہ معدن کے سلسلے میں۔ اور ایک آخری چیز ہے